نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن معبد رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یہ روایت حضرت معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. اس روایت کا ترجمہ اور اس سے متعلق تشریح وہ تو انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گی. یہ جس صحابیہ سے یہ روایت منقول ہے آپ حضرات ان کا نام پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. جب نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا کیا تعارف ہوگا، ان کی کیا تاریخ آپ کو معلوم ہوگی. اس لیے خیال یہ ہوا کہ آج تو حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا ذرا سا تاریخی اور روایتی مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے. پھر ان سے جو روایت مروی ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. حضرات صحابیات اور حضرات صحابہ یہ ہمارے ورثہ ہیں، یہ ہمارے اساسے. وہ ایک مسلمان کو صحابی یا صحابیہ ان کے حالات زندگی سے واقف ہونا ضروری ہے، جو بے شمار فوائد پر مشتمل ہے. بہرحال اب بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی مقدمے کے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. تیار ہیں سننے کے لیے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں راستے میں ایک بستی آتی ہے صحرا سے متصل. اس بستی میں ایک مختصر سا خاندان اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور اس خاندان کے گھر کی ساری متاع لے دے کر ایک خیمہ، بکریوں کا ایک ریوڑ، گنتی کے چند برتن اور ایک مشکیزہ، یہ پورے اس گھر کا مال و متاع ساز و سامان تھا جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اس خاندان کا جو سربراہ تھا وہ ایک جفاکش بدوی زندگی گزارنے والا شخص تھا. اس کا نام تھا تمیم بن عبد العزى خزاعی. تمیم بن عبد العزى خزاعی وہ اس خاندان کا کفیل اور سربراہ تھا، اور اس سربراہ کا اکثر وقت بکریاں چرانے میں گزرا کرتا تھا. تمیم کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا عاتقہ. یہ ایک پاک دامن باوقار بلند حوصلے والی خاتون تھی، اور ان کی کنیت تھی معبد. یہ خاتون بہت ساری خداداد صلاحیتوں سے متصف تھی. ان خداداد صلاحیتوں میں سے سر فہرست عربوں کی وہ روایتی مہمان نوازی جو ہر شخص کی زبان پر آج بھی عام ہے کہ عرب جو ہے وہ بڑے زبردست مہمان نواز ہوتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں میں یہاں ضمناً ایک بات اور بھی عرض کر دوں. غربت الگ چیز ہے اور دل بڑا ہونا اور مہمان نوازی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. مہمان نوازی کا تعلق غربت یا امارت سے نہیں ہے، امیر ہونے سے نہیں، اس کا تعلق ہے دل سے. دل اگر بڑا ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جو بھی ہوگا وہ آدمی بہت فراخی کے ساتھ، محبت سے، جذبے سے
جب سامنے والے کو پانی بھی اگر پیش کر دے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی پتہ نہیں میرے لیے تو بکرے ذبح کر دیے، اور اگر بہت کچھ ہے لیکن دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کے لیے تو وہ بخیل ہے۔ بہرحال یہ جو خاتون تھیں یہ عرب کی اس روایتی مہمان نوازی ان کا خاص طور امتیاز تھا، اور جتنے قافلے یہاں سے گزرتے تھے وہ قافلے تھوڑی دیر کے لیے ان کے خیمے میں آ کر ذرا سا آرام کرتے تھے، اور جب آرام کرتے تھے تو یہ ان کے لیے کھجور، دودھ، گوشت، پنیر، جو چیزیں میسر آتی تھی، پانی، وہ ان کو پیش کرتی تھی۔ غریب ضرور تھی لیکن ہر گزرنے والے قافلے کی مہمان نوازی یہ ان کی عرب کی روایت اور عرب کی ثقافت تھی۔ تو یہ ان کا معمول تھا، اس کے لیے کوئی جان پہچان کوئی شرط نہیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ جی کوئی جان پہچان ہو، پہلے سے کوئی سلام دعا ہو، علیہ السلام ہو، یہاں ایسا نہیں ہے۔ جو قافلہ گزرتا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آرام کرتا تو یہ خاتون اس کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں دسترخوان پر رکھ دیتی۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا اخلاق اور اس طرح کی جب مہمان نوازی ہو تو ہر مسافر جو جانے والا ہوتا آگے، اس کی زبان پر ام معبد کی تعریف کے کلمات ہوتے، کیا خاتون ہے، کیا مہمان نوازی کی ہے، کتنے اچھے اخلاق کی ہے۔ ایک عجیب تاثر لے کر یہاں سے آدمی آگے جاتا، اور وہ تاثر کبھی زندگی بھر ختم نہ ہوتا، وہ ہمیشہ دماغ میں اور ذہن میں نقش ہوتا۔ تو پورے عرب میں جو ہے وہ ام معبد اس طریقے سے مشہور ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 13ویں سال یعنی سن 13 ہجری میں ام معبد یہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے 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 جوانی کی عمر سے گزر کر پختہ عمر تک پہنچ گئی، اور اس وقت سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، صاحب قریش ہونے کی حیثیت سے لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اچھا یہ آواز جو ہے ام معبد اور اس کے شوہر کے کانوں میں بھی بھنک پڑی ہے کہ عرب میں ایک شخص ہے جو کلمے کی دعوت دیتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ جو بیچارے بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ اتنا مال ہوتا ہے، نہ اتنا اسباب ہوتا ہے، نہ اتنا سامان ہوتا ہے کہ جی یہاں سے جو آواز آئی ہے وہ صاحب کس قسم کے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، ان کے حالات کی مزید تحقیق کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ کہاں اتنے ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں۔ خیر، تو سن 13 ہجری میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، سن 13 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو الوداع کیا تو الوداع کرنے کے بعد 3 راتیں تو آپ نے غار ثور میں گزاری، اور اس کے بعد اب عازم سفر تھے آپ مدینہ منورہ کی طرف۔ تو آپ کے ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ تھے، اور ایک آپ کا رہبر تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط لیسی، جو قابل اعتماد آدمی تھا، مکے اور مدینے کے سارے راستوں سے وہ واقف تھا، اور اس زمانے میں لوگ اپنے ساتھ اس طرح کے رہبر کو لیتے تھے تاکہ وہ راستے کی نشاندہی کرے۔ خیر، یہ حضرات چلتے 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 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گاؤں میں اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ام معبد رہتی تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور وہ خاتون نہیں پہچانتی کہ یہ کون ہے۔ وہ سمجھے کہ جیسے ایک عام قافلے والے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، 1-8 دن کے لیے رہتے ہیں، اس کے بعد آگے سفر شروع کر دیتے ہیں، نہیں معلوم اس کو کہ کون ہے کیا ہے۔ اب آگے کی بات بڑی مزیدار ہے۔ تو جب یہ حضرات وہاں پر پہنچے ان کے گھر، ام معبد کے گھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ مسافر ہیں، ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاؤ، اس لیے کہ جب یہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء، انہوں نے آپ کو کھانا وانا باندھ کر دیا تھا، لیکن وہ راستے میں سب ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سخت بھوک لگی بھی ہے، سفر بھی ہے، سفر میں ویسے بھی بھوک زیادہ لگتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی کچھ ہے تو لے کر آؤ۔ اور مورخین نے لکھا ہے
کہ یہ وقت ان کے سخت حالات کے تھے، سخت حالات تھے. تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضرت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، نہ کھجور ہے، نہ دودھ ہے، نہ کچھ ہے. اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک بکری سامنے کھڑی کی ہے مریل سی، لاؤ اس کا دودھ نکالو. اس نے کہا کہ حضرت اگر دودھ ہوتا تو میں وہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی. دودھ قربان، بکری قربان. یہ تو مریل ہے، یہ تو چرنے بھی نہیں جا سکتی، اس لیے میرے شوہر اس بکری کو ریوڑ سے چھوڑ کر گئے، یہاں الگ مکان میں، الگ خیمے میں چھوڑ کر گئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر تم اجازت دیتی ہو اس کا دودھ دھونے کی تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے ہیں، بس صرف تم اجازت دے دو. اس نے کہا ام معبد نے کہ حضرت میں آپ سے میں عرض کر رہی ہوں کہ اس کے دودھ، اس کے تھنوں میں سے تو ایک قطرہ نہیں نکلے گا. آپ نے فرمایا بھئی اجازت دے دو، باقی کام ہمارا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اجازت ہے. سن رہے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اجازت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا، اس کے ٹانگیں باندھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا. جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ تھن جو ہے وہ دودھ سے لبالب بھر گئے اور اسے اپنی ٹانگیں کھول دی، ٹانگیں کھول کر کھڑی ہو گئی. چنانچہ روایات میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس کا دودھ نکالا، جو گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے لبالب بھر گئے. اور آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو کہا کہ تم پیو، جتنا پی سکتی ہو پی لو. پھر اس کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو آپ نے پلایا جو آپ کے ساتھ تھے، آپ نے خود پیا. پھر جب روانہ ہونے لگے پھر دوبارہ دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد گھر میں جو برتن تھے وہ دوبارہ بھر دیے اور بھر کر آپ آگے روانہ ہو گئے. آگے آپ روانہ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد شوہر بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ برتن جو خالی تھے صبح، وہ سارے کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے. یہ چکر کیا ہے؟ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایک صاحب آئے تھے، ایک آدمی آیا تھا اور اس نے اس طرح ہاتھ لگایا بکریوں کے تھنوں کو، اس نے دودھ چھوڑ دیا اور دودھ سے سارے کے سارے برتن لبالب بھر گئے. تو ان کے جو شوہر تھے ابو معبد تمیم خزاعی، کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ وہی صاحب تو نہیں ہے جن کا ذکر پورے مکہ میں اس وقت چل رہا ہے، ان کا حلیہ بیان کرو کہ وہ کس قسم کے تھے. تو خاتون نے جو حلیہ بیان کیا، تاریخ میں وہ الفاظ آج تک موجود ہیں، اگر کسی کو پڑھنا ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے 8-10 سطروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک نقشہ، آپ کا قد کاٹ، آپ کی عادات اور اخلاق، وہ پورا ایک نقشہ کھینچا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ تو وہی تھے جن کی ہمیں جستجو تھی کہ ہم ان کے پاس جائیں گے. چنانچہ ان دونوں نے، اب 2 روایتیں آگے. ایک روایت یہ ہے کہ ام معبد نے حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر اسی وقت حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں یہاں سے روانہ ہوئے اور یہاں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضور سے ملاقات کی اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ جن سے یہ روایت مروی ہے، جو اس روایت کے راوی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ نے یہ بات پہلے نہیں سنی تھی، یہ پتہ نہیں پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی، لیکن اس تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ بات آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی. اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرا دیا جائے، اس کے بعد آگے ان سے اب جو روایت مروی ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا